بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دماغ کی کارکردگی پر ایک ریسرچ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس ویڈیو میں ایک پوائنٹ پر بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سب کافی ماڈرن ہو چکے ہیں اور ہمیں جب تک کسی بھی چیز کی سائنسی وجہ نہیں ملتی ہم کم ہی اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو میں بھی سائنسی ریزن جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں ریسرچ کر رہا تھا، ورنہ جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر انگریز یا غیر ملکی کے نام کا ٹھپا نہ لگا ہو ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ تو بتایا گیا جیسے ہی ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اسی لمحے میں ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیزول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے اسی سیکنڈ اور اسی لمحے میں۔ یہ کورٹیزول انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور یہ سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے۔ کینسر کا علاج کیمیو تھراپی سے ہوتا ہے۔ کیمیو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں لاوا انڈیلا جاتا ہے۔ کیمیو کو لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اب یہ لاوا کینسر کے سیل کے ساتھ ساتھ وائٹ سیل بھی کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان عیب جوئی، چغلی یا برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیلتا ہے جو اسے ایسا شدید نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کی جان ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں اور بیمار ہونے کی صورت میں جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا ہے، اسے دیمک کے ہاتھوں حوالے کر دیا جس نے اسے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب یاد کریں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے کے انسانی جسم پر کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ بتا دے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا جسمانی نقصان جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور واضح ہوتا چلا گیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس کے روحانی نقصان بھی بہت ہیں، جیسے کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ کہا تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب بیدار تھا۔ ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور مسلسل تلاوت قرآن اور عبادت خدا میں مشغول رہا، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ان لوگوں کا اس طرح بے فکر سونا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ایسے سو گئے ہیں جیسے مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا اچھا ہوتا کہ تو بھی سو جاتا تاکہ دوسروں کی غیبت نہ کر